Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. ایٹامک دور چل رہا ہے، ایٹامک بم بن رہے ہیں اور کیا کچھ بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کے نزدیک ایک بیماری ایسی ہے جس کو ایٹامک ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ ایٹامک ڈیزیز کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان کی نیکیوں کے انبار کو ایسے خاک کی طرح کر دیتی ہے کہ جیسے اس نے نیکی کی ہی کوئی۔ جیسے ایک ایٹم لگتا ہے کسی علاقے میں تو بلڈنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں، درخت بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہریالی بھی ختم ہو جاتی ہے، کارخانے بھی ختم ہو جاتے ہیں، بازار بھی ختم ہو جاتے ہیں، رہائشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اعمال صالحہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ایٹامک ڈیزیز کی وجہ سے۔ وہ ایٹامک ڈیزیز کون سی ہے؟ اسے اللہ والے کہتے ہیں خود پسندی، کہ خدا پسندی کو چھوڑ کر بندہ خود پسندی کے فریب میں مبتلا ہو جائے۔ تکبر اسی کا دوسرا نام، کہ انسان کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی رحمت کا کرم کا دریا چلا ہے، لیکن اصل تو میں ہی ہوں۔ یہ آج میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ میری محنت ہے، ایسے نہیں یہاں پہنچ گیا تھا، بڑے میں نے دن رات ایک کیے تھے۔ میں آج اگر اچھا بول رہا ہوں تو اس میں میری محنت ہے، آج میں اچھا دکھ رہا ہوں تو میری محنت ہے، آج اگر کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو اس میں میری محنت ہے، آج کوئی مجھے مسکرا کے ملتا ہے تو میری محنت ہے، آج میرا رشتہ اچھی جگہ ہوا تو یہ میرا ڈیزرو کرتا تھا، ہونا ہی چاہیے تھا۔ جہاں جہاں یہ چیزیں آ جائیں سمجھ لیں کہ ایسا بندہ جب محشر کے میدان میں پیش ہوگا تو نامہ اعمال کھلے گا، اس میں ایک نیکی بھی درج نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو 5 وقت نمازی ہی سن، اور میں تو 15 حج بھی کیتے سن، 5 عمرے کیتے سن، 4 مسجداں دا میں متولی بھی سن، تو خود پسندی میں مبتلا تھا، ایٹامک ڈیزیز، اس نے تیری نیکیاں اسی وقت جلا دی۔ ہمارے پاس نہیں آئی تیری نیکیاں، ادھر ہی رہ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں میں مسجد میں آیا ہوں، میں نے فلاں نیکی کی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے روزے رکھے، میں نے نیکی کی، میں نے فلاں کا کاروبار چلایا، میں نے فلاں کو فلاں چیز سکھائی۔ تو کون؟ کیا پدی کا شوربہ۔ اس مرض کا مریض آج کے دور میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب کائنات میں آسمانوں پر بھی جو پہلا گناہ ہوا تھا تکبر ہی تھا۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں تو میں ہوں نا، پھر آپ آدم کے مقابلے میں میرے بارے میں تو ایسی بات نہ کریں، میں تو میں ہوں، میں کہیں جھکنے نہیں لگا، میں کیسے جھک سکتا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ اسی طرح زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا، قابیل نے کیا کیا تھا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، جیسی شادی یہاں میری ہونی چاہیے، میں قابل ہوں اس کے، حابیل اس قابل تھوڑی ہے۔ تو وہاں بھی تکبر، حضرت انسان تکبر کا مریض بنا ہوا ہے۔ ذرا سا 3-4 سال کاروبار چل جائے صحیح، تاجر صاحب کی ٹون دیکھنے والی ہوتی ہے، 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، بیعت ہے، آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے۔ کتنوں کو دیکھا طنز کرتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا نا آزمائش کا، کہتے حضرت کو وظیفہ ہی دس دو، کم نہیں چل رہے، تو وہی تھا، تو کہتا تھا میں اپنے خاندان کو چلا رہا ہوں، شرم نہیں آتی ان کو میں دیتا ہوں، بیٹھ کے کھا رہے، اوپر سے باتیں کرتے، اور تو تھوڑی کما رہا تھا، رب تجھے وسیلہ بنا رہا تھا، دے رہا تھا۔ کہتا نہیں میں کر رہا تھا، میں نے اپنے بھائیوں کو پالا، بھتیجوں کو پالا، فلاں کو دیا، آج بھی کر کے دکھا نا، پھر ذرا زیرو پہ گیا ہے، اوقات یاد آ گئی، ہم سب اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ 23,000 سانس ایک دن میں ہم اس کے محتاج ہیں، آکسیجن کے 23,000 سانس ایک دن کے، ایک سانس روک دینا میرا اللہ، طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ کہتے دیں یار ذرا میں نہ گل نہ کرو، محفل میں بیٹھنے کا نہیں رہتا، کہتے یار سانس ہی نہیں آ رہا، کیا کروں؟ ٹھیک ہے جب صحت تھی سارے کام ہوتے تھے،
2200 لیٹر آکسیجن استعمال کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو کی لینا، بلکہ میں صدقہ کرنا، میں زکوٰۃ دینا وا، میں نمازاں پڑھنا وا، انہوں پتہ نہیں خوشی کوئی نہیں ہوتی۔ تیرے سجدے تیرے منہ پر، اگر تو سمجھتا ہے کہ تو سجدہ کرتا، تیری نمازیں تیرے منہ پر، تیرا حج تیرے منہ پر، تیری نیکیاں تیرے منہ پر، تو نے کیا کیا؟ آج یہ مرض بڑا عام ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ہر بندہ مریض ہے اس کا کہ اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس میں فرعونیت ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس میں تکبر ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس میں انا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس میں غرور ہے، اور یہ ایٹامک ڈیزیز ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی نیکی نہیں چھوڑتی، یہ سب کچھ لا يدخل الجنہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بے شک ساری دنیا تمہیں جنتی کہے، میں اللہ کا سچا نبی سچی زبان سے کہہ رہا ہوں جنت کا حسین پھول تمہارے لیے نہیں ہے، جنت کی کوئی نہر تمہارے لیے نہیں ہے، جنت کا کوئی حسین منظر تمہارے لیے نہیں ہے، جنت کی فضائیں تمہارا مقدر نہیں بن سکتی جب تک تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں تمہارا بھی دخل ہے۔ یہ تکبر کبھی علم کے راستے سے آتا ہے، تجربے کی بنا، کہتا ہے جی میرا تجربہ ہے، 40 سال ہو گئے مارکیٹ میں، کوئی مذاق تھوڑی ہے، تجربہ۔ قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ تو نکالو، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری قابلیت ہے، میں کیوں نکالوں، میری قابلیت ہے، میں نے اپنی قابلیت سے کمایا۔ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت میں اس کا دل چیک کرتا ہے کہ اس کا دل گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ اگر گھٹ رہا ہو سمجھ لیں اللہ کہتا ہے تو خوش نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل گھٹے، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے دل گھٹے، یہ کیسا تقوی، کیسی ایمانداری، کیسی محبت خدا، کیسی محبت رسول، ہم کہاں بیٹھے ہوئے۔ اس لیے دوستو لگانے کی عادت ڈالیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میرے بندوں کی ایک علامت یہ ہے کہ انہیں بانٹے بغیر ان کی روح کو طمانینت اور سکون نہیں ملتا، وہ بانٹ کے خوش رہتے، اور ہر حال میں ينفقون فی السراء والضراء، خوشی ہو تب بانٹتے ہیں، غمی ہو تب بانٹتے ہیں، صحت ہو تب بانٹتے ہیں، بیماری ہو تب بانٹتے ہیں، حالات میں بندش آ جائے تب بھی خرچ کرتے ہیں، حالات میں فراوانی آ جائے اور لگاتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو اپنا کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرا مال، وہ میرا کہاں سے آیا بھائی، میں تو خود بھی اپنا نہیں۔ ایک رگ اللہ دبا دینا دماغ کی، دماغ کام ہی نہیں کرتا، نہیں پتا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ذرا سا بیلنس خراب ہو جائے نا چکر آنے شروع ہو جائے۔ کیسے وہ جو تھا غیر ملکی ایک صدر تھا، اس نے بڑا بول بولا کہ ہم تیس نیس کر دیں گے، تو بولنے کے بعد اس کے سامنے چائے رکھی گئی، چائے کے ساتھ اس کو بسکٹ پیش کیے گئے، تو اس نے بسکٹ لیا تو باتیں کرتے ہوئے بسکٹ منہ میں رکھا، قدرت نے وہ بسکٹ اس کی سانس کی نالی میں پہنچا دیا، آدھے گھنٹے تک چکر آتے رہے، اور پتہ نہیں کتنی مشینیں لگا کے وہ نکلا۔ وہ نیو ورلڈ آرڈر کا وہ دعوے دار تھا کہ میں ہوں سب سے بڑا، جس کو جارج ڈبلیو بش کہتے تھے۔ بسکٹ پھنسا دیا میرے ڈبے، میرے اور آپ کے لیے بھی کئی بسکٹ تیار ہیں۔ بڑے بول نہ بولا کریں، رونے بس کریں، نہ شکری ہے، زیادہ کھا کے بھی، زیادہ پہن کے بھی، زیادہ خرچ کر کے بھی، پھر بھی کہتے ہیں یار حالات مندے ہیں۔ اللہ سن رہا ہے کہ حالات تیرے مندے ہیں کہ نہیں، تیرا وقت کیسا گزر رہا، تیری صبح کیسی ہے، تیری دوپہر کیسی ہے، تیری شام کیسی ہے، تیری جلوت کیسی ہے، تیری خلوت کیسی ہے، تیری مسکراہٹ کیسی ہے، تیرا غصہ کیسا ہے، تیری عطا کیسی ہے، تیرا بخل کیسا ہے۔ تو دوستو یہ جو تکبر ہے نا، جیسے نماز یہ جسم کی عبادت ہے، تکبر یہ دل کا مرض ہے، اس کے مقابلے میں دل کے لیے ایک دوا ہے، اسے تواضع کہا جاتا ہے، عاجزی، اپنے آپ کو بے سمجھنا کہ میں بے وقت انسان، میری کوئی حیثیت نہیں۔ حتیٰ کہ دوستو کہاں آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ سے پوچھا گیا جب آقا محفل میں تشریف لاتے تھے تو آپ کس طرح کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے؟ تو صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ جب میں آؤں کوئی ہلے نہ، کیونکہ میرے اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ یار ان سے بڑھ کے ہستی کون سی ہے؟ اور ادھر ہم ہیں، ذرا ملازم کھڑے نہ ہو، ہم دکان پہ آئیں، ذرا ملازم نہ کھڑا ہو، انہوں باہر ہی گڑ دو، خبیث جا گا، بڑا متکبر ہے گا۔ کبھی کبھی سمجھایا کرے کہ میرے آنے پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا نہیں ہوں، بندہ ہی ہوں، مجھے بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، بیٹھے رہا کرو۔ گھر جائیں تو افراتفری مچا دیتے ہیں، بیگم سے ناراض ہوتے ہیں کہ سامنے نہیں آئی، حضرت صاحب کا آ رہا ہے سامنے نہیں ہے۔ جی یہ اکڑ کہاں کہاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آمنہ کے لال گھر میں جب آتے تھے کس شان و شوکت کے ساتھ آتے تھے؟ تو اماں جان کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جس کام میں لگی ہوتی تھی آقا ساتھ لگ جایا کرتے، کبھی صفائی میں لگ گئے، کبھی کپڑے دھونے میں لگ گئے، کبھی سوئی دھاگا پکڑ کے کہنے لگا ایک ٹانکا تو میں بھی لگا لوں، میرے ساتھ لگ جاتے تھے۔ کبھی دودھ ابل رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ جاتے، چلو دودھ ابالتے۔ کبھی ہم نے بھی دودھ ابالا گھر میں، توہین سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے اندر عاجزی بڑی ہے، ویسے یہ بگڑ جائے گی، ذرا وہ بگڑے نہ بگڑے تو بگڑ چکا ہے، تجھے آخرت سے پہلے پہلے جاگنا پڑے گا، وگرنہ یہ خطرناک بہت ڈیزیز، ایٹامک ڈیزیز بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اکڑ کو ختم کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی گھر میں چپل اپنی خود پالش کر لیا تھا، کبھی کبھی جناب واشنگ مشین میں ایک پھیرا آپ بھی نکال دیا تھا، کبھی کبھی روٹی پک رہی ہو تو کہ میں چلو جی اس کو میں سیک لگا دیتا ہوں، جی کبھی دودھ ابل رہا ہو چلو آپ بیٹھ جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں، کبھی برتن کھانے کے بعد فارغ ہوں تو بچوں سے کہے بچوں آج تمہارا ابا ہی برتن اٹھائے گا، کہہ دیں کیا ہوتا ہے، لیکن نہیں میں کماتا ہوں، میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، اگر تیری امی نہیں کرے گی 3 اور کر لوں گا۔ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے بول سن رہا ہے کہ تو 4 شادیاں اس وجہ سے کرنا چاہتا ہے کہ تو مزید خدا بننا چاہتا ہے، اس وجہ سے اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو دوسروں کے لیے تحقیر کی نظر رکھتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو زمین پہ پسند نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی، عظمت مجھے سجتی، اللہ کہتے ہیں شانیں مجھے سجتی ہیں، من ینازعنی، جو مجھ سے کھینچے گا میں اسے گرا کے رکھ دوں گا، قسمتہ، اسے پیس کے رکھ دوں گا، تم ہوتے کون ہو کرنے والے۔ تو زندگی میں سادگی لائیں، نماز پڑھیں تو ایک دفعہ اپنے آپ سے کہا کریں تو نے نہیں پڑھائی تیرے رب نے تجھ سے پڑھوائی، قرآن پڑھیں نسبت اللہ کی طرف کریں کہ یہ تو نے نہیں پڑھا تیرے رب نے پڑھنے کی توفیق دی، صدقہ کیا یا اللہ تو نے توفیق دی ہے جی، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد دعا یاد آ گئی، اس پر بھی شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنا نام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں کون تھا، میں تو بھولن ہار تھا، پریشان ہو جاتا تھا ہر بات پہ، اور مجھے اللہ تو رزق دے رہا ہے۔ تو اسی دوستو یاد رکھیے جس کی زندگی میں بڑا بول ہوتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کا اس سے تعلق ہو تو اللہ اس کی زندگی میں پھر تنگ حالات ضرور لاتے ہیں، بتانے کے لیے کہ دیکھ ادھر ہی سیٹ ہو جا، اگر تو اس حال میں آگے آ گیا تو میں تیری سفید داڑھی نہیں دیکھوں گا، میں تیری پگڑی بھی نہیں دیکھوں گا، میں تیری معاشرے میں عزت بھی نہیں دیکھوں گا، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تیرے اندر اکڑ تھی، سادگی تیرے اندر تھی نہیں، عاجزی تیرے اندر تھی نہیں۔ تو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی دوستو زندگی کو سادہ بنائیں، عاجزانہ بنائیں، کام کرنے کی عادت ڈالیں، کبھی کبھی گھر کے دروازے کے باہر خود وائپر پھیر دیا کریں، کبھی جو خواتین پانی زیادہ بہا دیتی ہیں ان کو آپ باہر جا کے خود صاف کر لیا کریں، کیا ہو جائے گا تاکہ طبیعت میں عاجزی بھی آئے، سادگی بھی آئے۔ اور اسی طریقے سے کوئی مسلمان جا رہا ہو، کمزور ہو، سائیکل والا ہو، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، کبھی کبھی اپنی توہین نہ سمجھیں، گاڑی کو روک لیں، سائیکل والے کو گزرنے دیں، کیا گس جائے گا آپ کا، کہتا نہیں پی پی بتا میں تجھے چل پیچھے ہٹ دوں، میں بڑا ہوں کیونکہ میری گاڑی بڑی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تجھے۔ اس لیے پیدل چلنے والے کو رسپیکٹ دیجئے، سائیکل والے کو رسپیکٹ دیجئے، نیچے سواری والے کو رسپیکٹ دیجئے، یہ چیزیں بتائیں گی کہ آپ میں عاجزی ہے یا نہیں۔ اور
کسی کو نیچ نظر نہ دیجیے، کسی کو تحقیر کی نظر نہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیسے کی بنیاد پر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کی بنیاد پر بڑا چھوٹا انسان بنتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا ڈر بہت زیادہ ہو، جس کا تقوی زیادہ ہو، اس کی عاجزی زیادہ ہو، اس کی سادگی زیادہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، حضرت خباب کی بیٹی آئی، یا رسول اللہ جی ابا جی کو تو آپ نے بھیج دیا اللہ کے راستے میں، اور گھر میں اب ہم چھوٹے ہیں، بکری کا دودھ دوہنے والا کوئی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بکری لے آؤ، میں تمہاری بکری کا دودھ رکھتا ہوں۔ اس نبی کا ماننے والا اتنا پھنے خاں بن چکا، اتنا اکڑ خاں بن چکا، اتنا متکبر بن چکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں نجاست، بوڑھیا اندھی عورت کی نجاست فجر کے وقت میں اٹھا کے باہر چھوڑ کے آتے تھے اور اس کا گھر دھو کے تہجد کے وقت میں واپس آ جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن اٹھا کے جا رہے ہیں، غلام اسلم کہتا ہے حضرت تسی ضعیف کمزور بڈھے ہو، اے میری کمر تے رکھ دو۔ فرمایا عمر اپنا بوجھ آج اگر تجھ پہ ڈالے گا معاشر کے میدان میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میری کمر پہ وزن ڈال، میں ہی لے کے جاؤں گا اس کو۔ کتنی فکر تھی اور سادگی بھی کتنی تھی اور عاجزی بھی کتنی تھی، اور اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہوئی تھی۔ ہاں جی، ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا حضرت آپ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، کپڑے تو شاندار پہن لیں۔ شروع میں ہو چکے امین الامہ، بڑا مقام تھا ان کا۔ ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر یہ میری شہادت وفات کے وقت میں زندہ ہوتے تو یہی امیر المومنین ہوتے، پکا طے تھا، کیونکہ ان کو میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین حاضر الامہ، یہ سب سے بڑے امانت دار ہیں، تو یہ امانت انہی کے سپرد ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ڈریس بدل لیں، ڈریس بدل لیا، 3-4 قدم چلے، کہنے لگے ابو عبیدہ میرا سابقہ لباس واپس کرو، کیونکہ اس سے میرے دل میں وہ ڈیزیز پیدا ہونا شروع ہو گئی جس کو ایٹامک ڈیزیز کہتے ہیں، وہ بیماری کہ عمر بھی کچھ ہے، عمر بھی کچھ ہے۔ اس لیے جو کپڑے آپ کو تکبر میں مبتلا کرے نا اسے صدقہ کر دیا کرے، پتہ لگے نا کہ جناب صدقہ کیا، دل سے نفرت، اس کے دل سے اس کی محبت نکلی ہے۔ نہیں 2 پھٹے پرانے کپڑے لوگوں کو دیتے ہیں، جس چیز سے اکڑ پیدا ہو اسے بانٹ دیجئے تاکہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب تھے، کتابوں میں ملتا ہے پھر بھی بازار جاتے تھے، اپنا سامان گھر کا راشن اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ کر گھر لا رہے تھے، اس لیے کہ علی عاجزی اختیار کر رہا ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم آج کے دور میں ذرا اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو چیک کریں۔ ہمارے اندر نماز کا بھی ایک تکبر ہے، تہجد کا بھی ایک تکبر ہے، 4 مہینے کا بھی ایک تکبر ہے، چلے کا بھی ایک تکبر ہے، قرآن کے حفظ کا بھی تکبر ہے، عالم ہونے کا بھی تکبر ہے، خطیب ہونے کا بھی تکبر ہے، بہترین تاجر ہونے کا بھی تکبر ہے۔ کتنے تکبر! گاڑی ذرا اچھی ہو، محلے میں پوری کسی کی ایسی نہ ہو نا، سینٹر میں کھڑی کرتا ہے بتانے کے لیے کوئی مائدہ لال اسرتی گڈی لے آ کر دکھائے، اللہ دیکھ رہا ہے جی۔ گاڑی کو کہاں کھڑی کرتے ہو، رب دیکھ رہا ہے، کسی کا راستہ بلاک کرتے ہو، رب دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، زندگی سے اکڑ کو نکالنا ہے، عاجزی کو لانا ہے، سادگی کو لانا ہے۔ میرے اللہ کو ذرا ایک لمحے کے لیے بھی وہ بندہ پسند نہیں جس میں اکڑ ہو۔ حدیث شریف آتا ہے کہ ایک بندہ بہترین لباس پہن کے اکڑتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، زمین کو حکم دیا کہ اس کو دھنسا دے، اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اچھا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اکڑ آ گئی کہ میں ہوں نا اس طرح کا لباس کوئی پہن کے تو دکھائے۔ تو میں اور آپ ذرا سوچئے کہ 5 وقت کا نمازی ہونے کی وجہ سے میں ذرا بے نمازی کو گری ہوئی نظر سے تو نہیں دیکھتا، مجھے ترس تو آنا چاہیے اس پہ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن گری ہوئی نظر کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کے پاس کبھی بھی کوئی بھی آیا وہ وظائف بعد میں دیتے ہیں، لیکن اکڑ پہلے نکالتے۔ آج کا دور ذرا مختلف ہے، آج کے دور میں تو بس وظیفے ہی دیے جاتے ہیں سارے نا،
لیکن اس دور پہلے دور میں کیا ہوتا تھا, وظیفے نہیں دیتے تھے, کہتے ہیں پہلے تیری بیماری نکالنی. دارالعلوم ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند تھا, قاری طیب صاحب اس کے معتمم تھے. تو خیال آیا پتہ نہیں میرے اندر بھی تکبر نہ ہو, تو چلتا ہوں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی اصلاح کروا لوں, تو مجھے بھی کوئی چند وظیفے بتا دے. تو وہاں کہ تیرے لیے وظیفہ یہ ہے کہ میں اس مسجد میں جتنے نمازی آئے ہوئے نا, یہ باہر ان کے چپل سیدھے کر دو. پڑھاتے تھے بخاری, کیا پڑھاتے تھے؟ بخاری شریف. وہ کہہ رہے ہیں چپل سیدھے. کہتے ہیں حضرت میرے شاگرد ساتھ ہیں, میں کروا دیتا ہوں. کہنے کہ نہیں تو نے خود ہی کرنی. بس کہتے ہیں چند دن میں نے چپل سیدھے کیے, میرا دماغ بھی سیدھا ہو گیا. یہ ہے کہ اندر مرض کس قسم کا ہے. شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے. ان کے پوتے ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے دادے کی قدر نہیں کی, وقت گزر گیا, ان کا انتقال ہو گیا. تو اب احساس ہوا کہ چلو کہ میں بھی اپنے دادا جی کے کسی مسترشد سے جا کر میں بھی اصلاح کروا لوں. تو ملنے کے لیے گئے تو جناب انہیں پتہ چلا کہ میرے شیخ کا پوتا رہا. انہوں نے بڑا استقبال کیا, بڑا ہی اعلیٰ استقبال کیا, اور کارپیٹ بچھوائے, اور جناب اعلیٰ قسم کے سالن پکوائے. جب سارے کھانے سے فارغ ہو گئے, کہنے لگے حضرت میں ایک کام کے لیے حاضر ہوا تھا. کام کیا تھا؟ کہ میں وہ امانت اور نسبت لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ کو میرے دادا جی نے دی تھی. کہنے لگے پھر تو یہ چیزیں آپ سے واپس لینی پڑیں گی. کہنے لگے آپ جو مرضی کریں. اسی وقت کہا, سردیوں کا دور تھا, کہ باہر وضو خانے کے لیے جو لکڑیاں آج جلیں گی نا وہ آپ نے جلائیں گی, جس سے پانی گرم ہوگا اور وہ سارے لوگ وضو کریں گے, اور آپ نے اس دھوئیں کو بھی آگ کو بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دینا, نگرانی بھی کرنی. وہ منہ کالا ہو گیا دھوئیں میں سارے کا سارا. کئی ہفتے ایسے کرتے رہے, اور جب سمجھ گئے حضرت شیخ کے جناب ان کی اکڑ اتنی نکل چکی ہے, تو کہنے لگے اب ذرا ٹیسٹ تو ہونا چاہیے, ان کا ٹیسٹ لیں تاکہ پتہ چلے کہ اندر طبیعت میں ابھی خو اور بو باقی ہے کہ نہیں. تو وہ جو ڈسٹ بین اٹھا کے پھینکنے جاتا تھا, خاک جسے کہتے ہیں کوڑا کباڑ, اس کو کہا اس کے قریب سے گزرو, اس کے قریب سے گزرو اور آگے چلے جاؤ. اسمیل ہوتی اس میں کوڑے میں. تو وہ قریب سے گزرے تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا. وہ جو پوتا تھا نا, اس نے صرف اتنا ناک پہ انگلی رکھ دی کہ یہ کیسے میرے قریب سے گزر گیا, او ایسے کیا. پھر شیخ کو جا کے شیخ نے پوچھا, ہاں جی جب آپ قریب سے گزرے تھے کچھ کہا تو نہیں؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں, بس ناک پہ ہاتھ رکھا تھا. کہنے لگے ابھی بھی خوب بو باقی ہے, چلو ابھی ذرا اور اصلاح کریں. پھر کچھ عرصہ اور اسی طریقے سے اصلاح سے گزارے. پھر اس کے بعد کہا ایک دفعہ پھر کہا گزرو, کہا گزر کے آیا ہوں. آج اس نے کچھ بھی نہیں کہا. کہا اچھا پھر آج اگلے دن ایسے کرو کہ آج کا کوڑا لے کے جانا ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہی پھینک دیں, پھر ذرا چہرہ دیکھو. کہنے لگے جب اگلے دن ایسے کیا تو پھر بھی جو وہ کوڑا اٹھا کے واپس اس کے برتن میں رکھ دیا, ٹب میں رکھ دیا. کہنے لگے اوہو تمہیں شاید جنت پاؤں تمہارا اٹک گیا تھا, گر گیا, کوئی بات نہیں. تو بجائے غصہ کرنے کے طبیعت عاجزی میں آ چکی تھی. کہنے لگے یہ اب اصلاح ہوئی. ایسا شیخ تو آپ کو ملے گا ہی نہیں آج. یہ کلمہ پڑھو, یہ کلمہ پڑھو, یہ کرو, یہ کرو. بھائی اصلاح تو اندر سے بیماریاں نکالنے سے ہوتی. اس لیے جن سے بھی آپ کا تعلق ہو ان سے کہا کریں حضرت آپ سیریس علاج نہیں کر رہے, خدا کے لیے 2 نمبر علاج نہ کریں, 1 نمبر علاج کریں. میری بیماریاں نکالیں, قبر میں جا کے یہ ڈیزیز میرے لیے مصیبت کا سامان بن جائے گی. تو دوستو حاصل آج کی گفتگو کا یہ ہے, ہر نیک عمل کے بعد یہ اقرار کیا کریں کہ یا اللہ یہ تو نے کروایا. اور مال کو کبھی بھی جب بھی خرچ کریں اپنے بچوں پر اسی وقت نیت کریں کہ جتنے کھلے میں ان پہ لگا رہا ہوں رب کے لیے بھی لگانے کا وقت آئے, یا اللہ میرا دل تنگ نہیں ہو, اور زندگی کو سادہ بنائیں. اور تیسری نیت, کبھی کبھی گھر والوں کے ساتھ روٹی سیک دیا کریں, کبھی کبھی واشنگ مشین کا پھیرا نکال دیا کریں, کبھی کبھی چپل سیدھے کر دیا کریں, کبھی کبھی برتن دھو دیا کریں, کبھی کبھی استری ایک جوڑے کو کر لیا کریں, کبھی کبھی ہفتے میں, 2 ہفتے میں, 3 ہفتے میں, تاکہ یہ بیماری اندر سے جاتی رہے. یہ کوئی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں رکھا کہ نا آپ تیری توہین ہے کہ تو ایسے کام کرے گا. اور ملازم جس برتن میں کھانا کھائیں تو کبھی کبھی خود دھو لیا کریں, کیا پڑا میں صاف کروں.
اس نے کھایا ہو بچا ہوا آپ چھوڑا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، سامنے سے وہ صفائی والا گزرا، اس پر روب طاری ہو گیا۔ شاہ صاحب سمجھ گئے کہ یہ تو مرعوب ہو گیا، تو وہ عیسائی تھا تو اس کو بلایا، ادھر آ، بڑا روب تھا، قریب آیا تو وہ کانپنے لگا۔ تو شاہ صاحب نے اپنی روٹی اور شوربہ جو آلو ان کے سامنے رکھا ہوا تھا وہ توڑا اور اس کے منہ میں خود اپنے ہاتھ سے لقمہ دیا۔ تو وہ منہ ہی نہ کھولے کہ میں تو چوڑ ہوں، میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے اس کو کھلایا اور پھر اس کے بعد پانی کا گلاس دیا اس کو، یہ لے پی۔ اس نے پانی پیا، جو بچا ہوا پانی تھا وہ خود پیا۔ اتنی عاجزی تھی، چنانچہ وہ اگلے دن 24 گھنٹے روتا رہا کہ یا اللہ یہ اسلام، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگلے دن وہ بیوی کو بھی لے کے آ گیا، بچوں کو بھی لے کے آیا کہ اگر محمد کا یہ اسلام ہے تو یہ کلمہ ہم سب کو پڑھا دیجیے۔ تو دوستو عاجزی اختیار کریں، سادگی اختیار کریں، طنز نہ کیا کریں۔ لنڈے دا مال پایا ہی، آج بڑا موبائل لے کے پھر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو؟ کیوں جلسی ہوتی ہے؟ حسد کیوں کرتے ہیں لوگوں سے؟ نہ دیکھا کریں لوگوں کی چیزوں کو، اور جو دکھانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں۔ ریاکار شیطان کا بھائی ہے، اس لیے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز استعمال کریں، دکھاوا کیوں کرتے ہیں؟ تو زندگی کو سادہ بنائیں، عاجزی والی زندگی اختیار کریں، پھر ہماری دعاؤں میں جان آئے گی۔ یہ جو ہم روتے ہیں نا کہ یار حضرت دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، اور بھائی متکبر کی دعا اللہ قبول کیسے کرے؟ اکڑ والے کی دعا کیسے قبول ہو؟ سادہ بندے، عاجز بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سادگی اور عاجزی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔